النبیہ صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، آج کی شب امام حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے منسوب ہے۔ کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو دور حاضر میں جن کا جاننا نہیں بلکہ سمجھنا ضروری ہے۔ آج کل میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لندن، امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں یہ یورپین ممالک ہیں، یہاں پر پارک بنائے جاتے ہیں جن کو ہائیڈ پارک کہا جاتا ہے۔ ہائیڈ پارک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہاں جو آدمی آئے جو چاہے کہے، اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں، وہ چاہے کسی کے خلاف بولے، کسی کی موافقت میں بولے، اس پارک کے اندر وہ آدمی آزاد ہے جو چاہے بولے۔ تو پہلے تو یہ ہائیڈ پارک یورپ وغیرہ میں بنائے جاتے تھے، لیکن الیکٹرانک میڈیا نے پوری دنیا کو ہائیڈ پارک بنا دیا ہے۔ اب جس کے پاس بھی نیٹ ہے، جس کے پاس بھی واٹس ایپ ہے، جس کے پاس بھی فیس بک ہے، جس کے پاس بھی یوٹیوب کی سہولت ہے، وہ اپنی بات کہہ کر معاشرے کے اندر ڈال دیتا ہے، اور اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں نے دین کو سمجھا ہوا نہیں ہے، جس کی بولی انہیں اچھی لگے، جس کی بات انہیں اچھی لگے، جس کا انداز انہیں اچھا لگے، وہ اس کی بات کو اپنا لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر وہ بحث کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ اس زمانے میں خاص طور پر جو سب سے بڑا المیہ ہے، جو سب سے بڑے دکھ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہر آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی عالم بن جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہ دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد اللہ کی پہچان کرانا تھی، انسانیت کو اجاگر کرنا تھا، بتانا تھا کہ دین کسے کہتے ہیں۔ دین صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تو ہم مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک سوال آیا تھا اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے، کلمہ پڑھ کر، لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گیا، لیکن اگر اسے توحید کا پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید کہتے کسے ہیں، تو وہ نام کا مسلمان تو رہ سکتا ہے لیکن کام کا مسلمان نہیں بن سکتا۔ کام کا مسلمان بننے کے لیے اسے عقیدہ توحید کو سمجھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ تو پڑھا، لیکن نبی کریم کی معرفت حاصل نہیں کی تو مسلمان تو رہے گا لیکن وہ پیغمبر کا دفاع نہیں کر سکتا۔ دین اسلام کو مانا تو ہے لیکن جانا نہیں، پہچانا نہیں، تو مسلمان تو رہے گا لیکن دین کی تبلیغ و ترویج نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دین اسلام کے جو بنیادی قوانین ہیں اس میں ماننے کے بعد پہچاننے کا بھی حکم ہے۔ جیسے میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، کیونکہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا رہتا ہوں، اور میں نے ان ایام کی فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یوٹیوب چینل پر اپنے توحید کے درس اور قرآن مجید کی تفسیر اور اس احکامات سمجھنے کے لیے کوشش کی ہے کہ میں بات کو سمجھا سکوں کہ کس طریقے سے ہمیں دین کو ماننا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اس حالت میں کہ زمانے کے امام کو نہ پہچانے، وہ کافر مرتا ہے۔ امام کو ماننے کا حکم نہیں دیا، پہچاننے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ
کل یوم ندعو کل اناس بامامہم، پہچاننے کا حکم اس لیے دیا کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اسے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ آنا ہے۔ ہر شخص کو قیامت کے دن اپنے اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو اگر اس نے زمانے میں اپنے صحیح امام کو نہیں پہچانا اور کسی غلط آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کر بیٹھا، تو جس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے جہاں وہ جائے گا پیچھے چلنے والا بھی وہاں جائے گا، چاہے نمازی ہی کیوں نہ ہو، روزہ دار ہی کیوں نہ ہو، حاجی ہی کیوں نہ ہو، عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ صحیح پہچانا جائے۔ اب اگر پہچان صحیح ہوتی ہے تو پھر کبھی بھی کسی موقع پر بھی انسان کی گمراہی کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ تقریباً گمراہ تبھی ہوتا ہے انسان جب صحیح امام کو نہ پہچانے۔ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے کہنے پر آ کر کسی کو مان لیتے ہیں، لیکن مان لینے سے کام نہیں چلتا۔ صحیح معنی میں حقیقت یہ کہ پہچاننے سے بات بنتی ہے۔ اگر پہچانتا ہو، اب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ صفین میں مولا کے جو ساتھ تھے لوگ، وہ علی علیہ السلام کو امام مانتے تھے، بحیثیت امام کے پہچانتے کم تھے۔ تو جو لوگ امام کو پہچاننے والے تھے ان کی تعداد کم تھی، جو ماننے والے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ لہذا جب لشکر شام کی طرف سے قرآن مجید کو نیزوں میں بلند کیا گیا اور مولا کائنات نے کہا کہ بھائی مجھ سے زیادہ تم قرآن مجید کے حامی نہ بنو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانو، تو لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن کے مقابلے میں نہیں جا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ قرآن کو پہچانتے تھے نہ امام کو پہچانتے تھے۔ اگر وہ پہچانتے ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، ہمیں ہر حالت میں علی کا ساتھ دینا ہے تاکہ قرآن کا ساتھ مل سکے۔ علی علیہ السلام کے بغیر قرآن کا ملنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام قرآن کے ساتھ یہ پیغمبر نے دنیا سے جاتے وقت یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان قرآن یا اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں میں سے کسی کا دامن تھام لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہا نہیں، میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو ہدایت یافتہ رہو گے۔ اگر تم میں کسی ایک نے بھی قرآن کو چھوڑا اور اہل بیت کا دامن تھاما تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر اہل بیت کو چھوڑا اور قرآن کو پکڑ لیا تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن ان کی ہدایت کر ہی نہیں سکتا جو آل محمد کے مخالف ہوں۔ اہل بیت ان لوگوں کو کبھی بھی اپنا نہیں بتا سکتے جو قرآن کے منکر ہوں۔ لہذا زمانے کے امام کو پہچاننا واجب ہے، زمانے کے امام کو پہچاننا واجب ہے۔ لہذا دنیا میں امامت کے لیے تخت اور تاج اور رعایا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام منصب الہی کے تحت آتا ہے، اللہ اسے امام بناتا ہے۔ تو جیسے ساری دنیا مل کر اللہ کو اللہ مانے تب بھی اللہ ہے اور نہ مانے تب بھی اللہ ہے۔ یہ دنیا نہیں تھی تو اللہ تھا، یہ دنیا ہے تو اللہ ہے، یہ دنیا نہ رہے گی تو اللہ رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس اس قانون کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیجیے کہ اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ ساری دنیا اگر اللہ کو مانے تو بھی اللہ ہے، نہ مانے تو بھی اللہ ہے۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف مشرکین مکہ نے لا کر بت رکھ دیے، تو سوال کیا جا سکتا ہے نا وہ اللہ کہاں چلا گیا تھا جو اس کے گھر کے اوپر بتوں نے قبضہ کر لیا؟ کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور کہنے والے کہیں گے تو اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرتا ہے کہ امیر المومنین نے جنگ کیوں نہیں کی،
تو امیر المومنین دنیا کے نمائندے نہیں تھے، خدا کے نمائندے تھے۔ علی کو دنیا مل کر مانے تب بھی علی ہے، نہ مانے تب بھی علی ہے۔ علی کو نہ ماننے سے نقصان علی کا نہیں، جنہوں نے نہیں مانا ہے ان کا نقصان ہے۔ جیسے اللہ کو نہ ماننے سے اللہ کا نقصان نہیں، ان کا نقصان ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا۔ اسی طریقے سے جنہوں نے نبی کو نہیں مانا انہوں نے نبی کا نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا۔ تو اسی طریقے سے جنہوں نے علی کو نہیں مانا انہوں نے اپنا نقصان کیا، علی کا نقصان نہیں۔ اور یہ قانون آگے تک آخر تک جائے گا کہ حسن مجتبیٰ کو جس نے مانا امام، اس نے حسن پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ اس نے اپنی آخرت کو سنبھالا ہے۔ اب ہمارا دو چار باتیں جو آج کل بہت زیادہ چل رہی ہیں کہ جنگ کے موقع پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ساتھ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ اس لیے کہ انہوں نے امام کو پہچانا نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ ساتھ ہوتے ہیں، بھائی یہ سمجھایا امام حسین علیہ السلام نے۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ امامت کا معیار کیا ہے۔ مدینے سے چلے کربلا تک کئی ہزار لوگوں نے آپ کے ساتھ چلنے کی خواہش کی، لیکن امام نے کہا کہ میرے ساتھ چل رہے ہو تو میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں حکومت کے لیے نہیں جا رہا۔ لوگ نہیں آئے، لوگ ساتھ کیوں آئے؟ اسی لیے کوفے والوں نے خط لکھے تھے امام حسن علیہ السلام نے، 40,000 خط تھے، اس سے بھی زیادہ خط جو امام حسن علیہ السلام کے پاس دستخط کے ساتھ گئے تھے۔ اس میں دو قسم کے مضمون تھے، جس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام کو بلانے والے لوگوں میں کون کون لوگ تھے اور کس کس نظریے کے لوگ تھے۔ ایک خط کا مضمون یہ تھا کہ آپ آئیے، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں اور ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا ہے؟ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسرے خط کا مضمون یہ تھا کہ ہم بغیر امام کے رہ گئے ہیں، آئیے ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ یہ دو الگ الگ خط تھے۔ جنہوں نے لکھا تھا کہ تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، جب انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ حسین کو حکومت ملنے والی نہیں ہے تو انہوں نے فوراً بیعت بدل کے عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں بیعت کر لی اور وہ حسین کے ساتھ چھوڑ گئے۔ لہذا یہ کہنا کہ شیعوں نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، شیعوں نے حسن کا ساتھ چھوڑا، نہیں، ہمیشہ حق پر ہوتے بھی تھوڑے سے۔ شیطان کو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے سجدہ نہ کرنے کے جرم میں نکالا تھا تو یہ بات شیطان بھی جانتا تھا اور کہہ کے نکلا، اور اللہ نے اسے قرآن میں بیان کر دیا کہ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم فلا تجد اکثرهم شاکرین۔ اے اللہ، تو نے آدم کے سجدہ نہ کرنے کے جرم اور پاداش سے مجھے نکالا تو ہے، میں جا رہا ہوں اور جا کر صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور وہاں بیٹھ کر لوگوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گمراہ کروں گا۔ اور اے اللہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ چیلنج کر کے آیا تھا، یہ دعویٰ کر کے آیا تھا کہ اے اللہ تو دیکھے گا کہ اکثریت تیری نہیں ہوگی، اکثریت میری ہوگی، لہذا کسی کے پاس مجمع دیکھ کر نہ سمجھنا کہ یہ حق پر ہے۔ اکثریت کے ساتھ حق کی پہچان نہیں ہوتی، شخصیت کے ساتھ حق کی پہچان نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ شخصیت کے وجہ سے گمراہ ہوں گے، بہت سارے لوگ مجمع کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، لیکن حق انہی کو ملے گا جن کے لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یعرف الحق بالرجال، لوگوں کے ذریعے سے حق نہیں پہچانا جاتا کہ فلاں شخصیت بہت بڑی ہے، چلو، لوگوں کے ذریعے سے حق نہیں پہچانا جاتا۔
اعرف الحق، پہلے حق کو پہچانو، حق کی معرفت حاصل کرو. جب حق کی معرفت تمہیں ہو جائے گی تو عرف اعلیٰ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کا ہے کون ہے. حق کو پہلے پہچاننا. اس لیے میں بار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہمارے استاد محترم مولانا علامہ طارق طوری دامت برکاتہ فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ نظریہ بنا کر حق تلاش کرتے ہیں. کچھ لوگ نظریہ بنا کر پھر حق تلاش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو حق پہچان کر نظریہ بناتے ہیں. تو جو حق کو پہچان کر نظریہ بناتے ہیں وہ حق تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو نظریہ بنا کر تحقیق کرنے جاتے ہیں انہیں کبھی حق نہیں ملتا. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس سے مجھے عقیدت ہے مجھے اس کی برائی بھی اچھائی لگتی ہے. میں نے مثال کے طور پہ بیان کیا تھا، اور آپ پوچھ لیجیے گا آپ کے یہاں اسماعیلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ٹھٹا میں بھی ہیں، بدین میں بہت زیادہ ہیں، یہ ساکھروں میں ہیں، بٹوروں میں ہیں. آپ ان سے کہہ کے دیکھ لیجیے کہ بھئی تمہارا امام جو ہے وہ شراب پیتا ہے، تو جواب کیا دیں گے؟ ہمارا امام شراب نہیں پیتا. بھائی ٹی وی پر بیٹھ کر سب کے سامنے شراب پیتا ہے اور تم کہہ رہے ہو نہیں پیتا. کہنے لگے تمہیں معلوم نہیں، امام موتس نما ہوتا ہے، وہ جب وہ شراب کا گلاس منہ کو لگاتا ہے یا بوتل منہ کو لگاتا ہے تو وہ شربت بن جاتی ہے، وہ شراب رہتی ہی نہیں ہے. کیا ہوا؟ شراب شربت بن جاتی ہے. کیوں کہا یہ انہوں نے؟ اس لیے کہ انہیں اپنے امام سے عقیدت ہے، وہ اس کی اس برائی کو چھپانا چاہتے ہیں، اس کی تعویلات کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ تاریخ اسلام میں بہت ساری وہ باتیں ہیں جو ہم اتحاد بین المسلمین کی خاطر بیان نہیں کرتے، اگر ان کو بیان کیا جائے بہت سارے لوگ ہیں. جنگ خندق میں کتنے لوگ تھے جو نبی کے کہنے پہ اٹھے؟ جنگ احد میں کتنے لوگ تھے جو نبی کے ساتھ کھڑے رہے، بھاگے نہیں؟ کیا ہوا؟ آئے تو نبی کے ساتھ تھے، کلمہ تو نبی کا پڑھا تھا، اور وہ جو صلح حدیبیہ پیغمبر نے کی تھی تاریخ کے اندر موجود ہے. اس صلح حدیبیہ میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر کی صلح حدیبیہ کو قبول کیا دل کے ساتھ؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ عرفان نبوت نہیں رکھتے تھے، معرفت نبی نہیں تھی ان کے پاس. اگر معرفت نبی ہوتی تو صلح حدیبیہ پہ کبھی اعتراض نہ کرتے. اب وہ کہتے ہیں جناب امیر المومنین علیہ السلام کو جب پیغمبر نے کہا کہ یا علی تم میرا یہ محمد رسول اللہ کے لفظ کاٹ دو، علی نے نہیں کاٹا تو یہ ظاہراً تو نافرمانی کی. یہ اعتراض ہوتا ہے علی علیہ السلام کا. انجینئر محمد علی مرزا نے بھی اس کو اعتراض کو بیان کیا ہے. کہا لیکن شیعہ اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ جناب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں ایسا نہیں کیا. ایسا نہیں. اس دن پیغمبر کو دکھانا تھا کہ میں لکھنا بھی جانتا ہوں، پڑھنا بھی جانتا ہوں. دنیا والوں کو دکھانا تھا، چونکہ علی علیہ السلام ہے شاگرد نبی کے. علی کو لکھنا پڑھنا کیسے آ گیا اگر نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ شاگرد تو علی ہے، لہذا دکھانا یہ تھا کہ اتنی ساری عبارت لکھی ہوئی ہے، دیکھیں اگر پڑھے ہوئے نہیں تو کاٹتے کیا ہیں. انہوں نے وہی کاٹا جو کاٹنا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ قلم بھی چلانا جانتا ہوں، پڑھنا بھی جانتا ہوں. صرف لکھتا اس لیے نہیں ہوں کہ کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ قرآن انہوں نے گھر میں بیٹھ کے لکھ لیا. اور پھر جب علی جیسا کاتب موجود ہو
تو بات یہ کہ معرفت پیغمبر اگر ہوتی تو پیغمبر نے کہا دعوت صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ الشرک فیک کدبیب النمل، کسی سے کہا تھا پیغمبر نے کہ تیرے اندر شرک چیونٹی کی چال کے برابر چل رہا ہے. تاکہ پوچھو مورخین سے کس نے کہا تھا. اور اسی طرح جیسے صلح حدیبیہ پہ اعتراض کیا اور لوگوں نے کہا کہ جتنا شک آج ہمیں رسول کی رسالت پر پڑا ہے اتنا کبھی بھی نہیں ہوا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر کبھی شک نہیں کرتا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا بے شک مومن وہ ہے وہ ایمان لانے کے بعد نہ اللہ پر شک کرے نہ اللہ کے رسول پر شک کرے. جنہیں اللہ اور اس کے رسول پر شک پڑ جائے اللہ تو اسے مومن کا بتانے کے لیے تیار نہیں. تم نے اسے امیر المومنین کیسے بنا لیا؟ سنیں، امیر المومنین تخت پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو نہیں کہتے، ممبر پہ بیٹھے ہوئے شخص کو امیر المومنین نہیں کہا جاتا. امیر المومنین اسے کہا جاتا ہے جسے مجمع عام میں پیغمبر کل ایمان کی سند دے دے، اور کل ایمان فقط علی علیہ السلام کی سند ہے. آج لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے اپنے لیے رستہ صاف کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ آج جو بھی کافروں کے سامنے لڑے گا وہ کل ایمان ہے. حضرت آیت اللہ علماء سید علی خامنائی رہبر معظم دامت برکاتہ کے بارے میں کل ایمان جن لوگوں نے بتایا یہ کفر ہے، شرک ہے. اس لیے کہ علی علیہ السلام اور آل محمد کے منصب میں کسی کو شریک کرنا بھی شرک ہے. اور اگر آپ کہیں گے کہ مولانا یہ کیسے کہہ دیا آپ نے، میرے پاس کتابیں موجود ہیں، روایات موجود ہیں. شرک صرف اللہ کے مقابلے میں کوئی اللہ مان لینے کا نام شرک نہیں، وہ بھی شرک ہے. کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کو رب مانتا ہے وہ بھی شرک ہے. اور اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں اپنا کوئی لا کے کھڑا کر دے یہ بھی شرک ہے. اور جتنی روایتیں کہیں گے ایک نہیں 100 روایتیں پیش کروں گا. کتابیں موجود ہیں، روایات موجود ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پہچانو امام کو. میری کل بات ہو رہی تھی، کہا کہ جناب ولی فقیہ کی اطاعت واجب ہے. میں نے کہا ولی فقیہ کی اطاعت حرام ہے. ولی فقیہ کی اطاعت واجب نہیں، احترام واجب ہے. اس نے جو قرآن و دین کو سمجھایا اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا درست ہے، لیکن اطاعت نہیں. اس لیے کہ ولی فقیہ بناتا ہے مجلس خبرگان، امام بناتا ہے اللہ. جسے اللہ بنائے معصوم اس کی اطاعت واجب ہے، جس میں خطا کا امکان پایا جاتا ہو اس کی اطاعت واجب نہیں ہوتی. انقلاب ہیں، یہ ضد ولایت فقیہ ہیں، خدا لعنت کرے ان کے اوپر جو ضد ولایت فقیہ ہوں. لیکن جو ولی فقیہ کو امامت کا درجہ دے ان پر بھی لعنت ہو. کس نے کہا کہ ولی فقیہ امام کے برابر ہوتا ہے؟ خود ولی فقیہ سے پوچھ لیجئے. میں خامنہئی صاحب سے ایسے نزدیک بیٹھا ہوں جیسے آپ میرے نزدیک بیٹھے. میں 5 سال تک یوگانڈا میں نمائندہ خاص رہا ہوں خامنہئی صاحب سے. میرے پاس سرٹیفکیٹس موجود ہیں. ایسا نہیں ہے، ہم انقلاب کے شروع سے حامی ہیں اور آج بھی حامی ہیں، لیکن انقلاب کے بارے میں 2 نظریات ہمیشہ سے رہے، ایک تند رو اور ایک معتدل خط امام. ہم امام خمینی کے راستے پہ چلنے والے انقلابی ہیں، ہم شدت پسند انقلابی نہیں. ہم خام عقیدے نہیں بناتے. ہمارے لیے ولی فقیہ کا بہت بڑا مرتبہ
مرتبہ ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی میرے سامنے ولی فقی کی توہین کرے تو میں اس کا گلا پکڑ لوں گا. ممکن نہیں ہے. لیکن میں یہ نظریہ نہیں رکھ سکتا کہ میں خامنہ صاحب کو امام وقت اور امام زمانہ کا درجہ دوں. قطعی نہیں. میرا زمانے کا امام زندہ ہے اور 1407 سے ہمارا جھگڑا ہی اس بات پر ہے کہ اولی الامر اللہ بناتا ہے، بندے نہیں بناتے. اقتدار سے اولی الامر نہیں بنتا ہے. صاحب اقتدار کو اولی الامر نہیں کہا جاتا. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا دنیا میں سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ سخت چیز ہے لوہا. لوہے سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہ آگ جو لوہے کو پگھلا کے پانی کر دیتی. سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہ پتھر. یہاں سے شروع کرتے ہیں. پتھر سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہ لوہا. اس لیے کہ لوہے سے پتھر کو توڑا جاتا ہے. لوہے سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ آگ. کیونکہ آگ سے جلا پگھلا دیا جاتا ہے. کہ آگ سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہ پانی جو آگ کو بجھا دیتی ہے. کہ پانی سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہ بادل جو اسے اپنے سینے میں اٹھا کے گھومتے ہیں. کہ بادل سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہ وہ ہوا جس ہوا کے دام سینے پر بادل چلتے ہیں. کہ ہوا سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہ وہ فرشتہ جس کے حکم سے ہوا چلتی ہے. توجہ ہے آپ کی نہیں؟ یہ اولی الامر کا مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کہا بادل سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ ہوا. ہوا سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہ وہ فرشتہ جس کے حکم سے ہوا چلتی ہے. کہ اس سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہ ملک الموت جو اس فرشتے کو بھی مار دے گا. کہ اس سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا اس سے زیادہ سخت چیز ہے موت جو ملک الموت کو بھی مار دے گی. توجہ رکھیے گا. موت جو فرشتے کو بھی ملک الموت کو بھی مار دے گی. کہ مولا موت سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہ موت سے زیادہ سخت چیز ہے عامر. کہ مولا عامر سے زیادہ سخت عامر. کہ عامر اس لیے سخت ہے کہ عامر کے ذریعے سے موت بھی مر جائے گی. کہ اس سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ کہ وہ اولی الامر ہے. ورنہ ہم اولی الامر اور وہ اولی الامر ہم ہے. مذاق ہے اولی الامر ہونا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ بھی بنایا گیا تھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی امیہ نے یزید کو بچانے کے لیے کہ وہ اولی الامر تھا تخت پہ بیٹھا تھا. امام حسین علیہ السلام نے اس کا کہنا نہیں مانا لہذا اولی الامر نے ان کو قتل کر دیا. لہذا یزید پر کوئی جرم نہیں ہے اس لیے کہ وہ اولی الامر تھا. لیکن خدا برا کرے ان ملاؤں کا کہ انہوں نے امام حسین کے مقابلے میں یزید کو تو اولی الامر مان لیا. آج اپنے زمانے کے اولی الامر کو نہیں مانتے. کبھی عمران خان کے خلاف دھرنے, کبھی پرویز مشرف کے خلاف دھرنے, کبھی نواز شریف کے خلاف دھرنے, کبھی آصف علی زرداری کے خلاف دھرنے. بھائی آپ کو تو حق ہی نہیں پہنچتا ان کے خلاف بولنے کا, اس لیے کہ یہ آپ کے اولی الامر ہیں. ان کی اطاعت آپ پر واجب ہے, ان کی مخالفت نہیں کر سکتے, حرام ہے. یہ کام فقط شیعہ اثنا عشری کر سکتے ہیں کہ ہم اولی الامر سے مانتے ہیں جسے اللہ حاکم بنائے اور ایسا حاکم بنائے جو منبر پہ بیٹھ کے کہے سلونی قبل ان تفتنونی, پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے تمہارے درمیان میں نہ پاؤ. فإنی عالم سلونی ان طرق السماء فإنی عالم بها من طرق الارض, مجھ سے آسمان کے راستوں کے بارے میں پوچھو, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. وہ اولی الامر ہوتا ہے. ہمارے پاس کے رمضان میں دعا افتتاح پڑھی جاتی ہے اللہم صلی علی ولیک العامر. بارہویں امام پر درود بھیجا گیا اس طریقے سے کہ اے اللہ رحمت نازل کر تو اپنے اس ولی عامر پر, ولی العامر پر. امام مہدی علیہ السلام اللہ گواہ ہے
رسول گواہ کہ اولی الامر تخت پر بیٹھے ہوئے حکومت حاصل کرنے والے کو نہیں کہا جاتا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب خطبہ دیا ہے کوفے کے اندر مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد، کتابوں میں موجود ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں موجود ہیں، آ کے دیکھیے گا، میں بتاؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا. مولا نے منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں تم ہمیں کمزور نہ سمجھنا، میں حسن مجتبیٰ بول رہا ہوں، اگر چاہوں تو شام کو کوفہ کر دوں، کوفے کو شام کر دوں. ایک منافق اٹھا اور کہنے لگا کہ حسن مجتبیٰ اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کرو، وہ باتیں نہ کرو جو تم کر نہ سکتے ہو. جناب امام حسن مجتبیٰ نے دیکھ کر کہا، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو عورت ہو کے مردوں میں کیسے آگے بڑھتی؟ جیسے ہی عبداللہ امام کی زبان سے نکلا، اس نے جب اپنا سراپا دیکھا تو بدن تو کہا شرم کے مارے بھاگ پاس. اور صرف اتنا ہی نہیں، گھر آیا تو بیوی مرد بن چکی تھی. اور پھر دونوں کے درمیان 2-3 سال رابطہ رہا، 2 بچے پیدا ہوئے. پھر معافی مانگنے کے لیے مدینے آئے. ولی الامر اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو اللہ رد نہ کرے، اسے ولی الامر کہتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ ولی الامر کسے کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ جو اطاعت اللہ نے واجب کی ہے یہ اولی الامر معصوم ہے، اور وہ 14 ہیں، 15واں کوئی نہیں. اس گھرانے کے علاوہ اولی الامر کوئی نہیں. ہم کسی کو اولی الامر نہیں مانتے. مکتب تشیع کے مسلمات میں سے اولی الامر فقط اور فقط معصوم ہوتا ہے، اور وہ جسے اللہ بنایا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کر دی. یہ بھی ایک ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے. سن لیجیے اسے بھی آپ توجہ کے ساتھ. کورونا کے موسم میں ذہن سب کے آمادہ ہے، اس لیے کہ تھکے ہوئے ذہن نہیں ہے. یہ سنیے اور اسے ذہنوں میں محفوظ کیجیے اور اسے دوستوں کے سامنے بیان کیجیے. بتائیے کہ امام حسن مجتبیٰ نے صلح نہیں کی. اس کو صلح نہیں کہتے. صلح وہ ہوتی ہے جو دونوں طرف سے جنگ بندی کی پیشکش تھی حاکم شام کی طرف سے کہ آپ جو بھی شرائط لکھیں گے مجھے قبول ہے. تو جو شرطیں قبول کرتا ہے وہ بات میں سمجھا سکا پتہ نہیں. کمزور ہمیشہ شرطیں قبول کرتا ہے، طاقتور ہمیشہ اپنی شرطیں منواتا ہے. امام حسن مجتبیٰ نے قلم اٹھا کر شرائط لکھی یہ بتانے کے لیے کہ دنیا تو ہمارے قلم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تلوار کا مقابلہ کیسے کرے. اور وہ جو شرائط لکھی میں لایا تھا، لیکن وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر میں انشاءاللہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا. 2-3 شرطیں. پہلی شرط یہ لکھی کہ آج کے بعد امیر شام قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے گا. شرائط کے لفظ دیکھ لیجئے، اس کو پلٹ کے دیکھیے گا تو پتہ چلے گا آپ کو. دوسری شرط یہ کہ آج کے بعد ممبروں پر جو مولائے کائنات کو سب کو ستم کیا جاتا ہے وہ بند ہوگا. علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کو جو تنگ کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، وہ نہیں ہوگا. آپ 50 لاکھ دینار جو خراج آتا ہے وہ میں لوں گا، حاکم شام نہیں لے گا. اور اس کے علاوہ بہت ساری شرطیں.
اس نے اقتدار مانگا تھا، اس نے حکومت مانگی تھی۔ آل محمد کا منصب حکومت نہیں ہے، اس لیے کہ امامت اور اولی الامر کے لیے تخت پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ خود امیر المومنین تخت خلافت پہ بیٹھنے کے بعد زمین پر بیٹھتے تھے۔ دربار میں کوفے کے اندر ایک شخص آیا، مولا کائنات کو فرش پر بیٹھا ہوا دیکھا، کہنے لگا یا علی زمین پر بیٹھے ہیں، آپ تو خلیفہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ حاکم وقت ہیں، آپ کو تو چاہیے کہ آپ تخت پر بیٹھیں، منبر پر بیٹھیں۔ مولا نے فرمایا جو زمین پر بیٹھتا ہے وہ گرتا نہیں کرتا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ جو تخت کا محتاج ہو، جو رعایا کا محتاج ہو، جو منبر کا محتاج ہو، جو حکومت کا محتاج ہو، نہ وہ اولی الامر ہوتا ہے نہ وہ امام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ محتاج کو اولی الامر نہیں کہتے، محتاج کو امام نہیں کہتے۔ امام وہ ہوتا ہے جو صاحب اقتدار ہے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جناب مختار علیہ السلام پر جو تہمت لگائی ہے بنی امیہ کے لوگوں نے، اور اب بنی امیہ کے دسترخوان پہ روٹی کھاتے کھاتے کچھ ہمارے لوگوں پر بھی اس کا اثر آ گیا ہے، اور وہ جناب مختار کے بارے میں یہ لفظ کہتے ہیں کہ جناب مختار امیر المومنین امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو حاکم شام کے ہاتھ بیچ کر مال حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کہا میں نے کل بھی جناب مختار کے سلسلے میں تقریر کی ہے، میری تقریر نیٹ پر موجود ہے، سن سکتے ہیں آپ۔ یہ کام جناب مختار نے صرف امتحان لینے کے لیے کیا تھا، چونکہ ان کا چچا گورنر تھا مجاہن کا، وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ میرے چچا امام حسن مصطفیٰ سے مخلص ہے۔ ایسا تو نہیں کہ گورنر ہوتے ہوئے میرے چچا امام حسن مصطفیٰ کو حاکم شام کے حوالے کر دیں۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ میرا چچا ایسا کام کرنے والا نہیں ہے تو مطمئن ہو گئے۔ عزیزان گرامی، تاریخ ہے یہ کہ بنی امیہ نے کتنا ظلم کیا کہ جن لوگوں نے امامت کو نہیں پہچانا انہوں نے نمائندہ امام کو بھی نہیں پہچانا۔ جناب مختار کا درجہ بہت بلند ہے، جنہیں گود میں بٹھا کر علی علیہ السلام پیار کریں، جسے ائمہ اطہار دعائیں دیں، اس سے زیادہ محبوب کون ہو سکتا ہے؟ بہت ساری باتیں میں پڑھ بھی چکا ہوں، بہت ساری باتیں صرف دہرانے کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا دسترخوان بچھا کرتا تھا کہاں؟ مدینے میں۔ اگر کسی کو امام حسن مصطفیٰ اور امامت سے پیار ہو تو وہ چاہے چھوٹا ہی صحیح دسترخوان تو بچھائے جائے، پھر پتہ چلے گا کہ وہ امام کا ماننے والا ہے۔ جو مال آئے وہ خود کھا جائے اور پھر امام کا نام لے۔ دسترخوان امام حسن مصطفیٰ لگا، کسی نے حاکم شام کو جا کے اطلاع دی کہ حسن مصطفیٰ اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹاتے اور روزانہ اتنا بڑا دسترخوان لگتا ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے پیش کروں کہ خود امیر المومنین کے زمانے میں کوفے کے اندر جب امام چلے گئے تھے وہاں بھی دسترخوان بچ چلتا۔ ایک اجنبی شخص آیا مسجد کوفہ میں، امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا، مولا کائنات جو کی سوکھی ہوئی روٹی پانی میں بھگو بھگو کے کھا رہے تھے۔ وہ امام کے قریب آیا، امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، اس کو کھانے کی دعوت دی، وہ بیٹھا، ایک لقمہ توڑ کے کھایا، کھا نہیں سکا، کہنے لگا کہ میں معذور ہوں، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ امام نے فرمایا اچھا یہ نہیں کھا سکتے ہو تو جاؤ اس گلی میں فلاں جگہ کے اوپر دسترخوان لگا ہوا ہے، وہاں جا کر کھاؤ۔ جب وہاں گیا تو دیکھا طرح طرح کے طعام لگے ہوئے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں۔ اس نے کھانا شروع کیا اور کچھ کھانا چھپانا شروع کیا۔ امام علیہ السلام کی نگاہ پڑ گئی، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا چھپاتا کیوں ہے، کھا لے آرام سے، اگر تیرے ساتھ اہل و عیال ہیں تو ان کے لیے بھی تجھے الگ
الگ سے ملے گا۔ جب یہ جملہ سنا تو رو کر کہنے لگا میں مسجد میں ایک ایسے آدمی کو دیکھ کر آیا ہوں کہ جو کی سوکھی روٹی پانی سے بھگو کے کھا رہا تھا، میں اس کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، میں تو اجنبی ہوں، میرا اس شہر میں کوئی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے رو کے کہا یہ دسترخوان اسی کا تو ہے، میں حسن مجتبیٰ ہوں، میرے بابا علی ابن ابی طالب۔ کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں گھومنا، کروڑوں روپے کے بنگلے بنانا اور ملوکیت والے پروٹوکول کے ساتھ امامت کی بات کرنا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو؟ اگر امامت والا کردار پیش کریں تو قلعوں میں بیٹھ کر نہیں، آؤ نکلو شہروں میں، آؤ گاؤں میں، آؤ ہماری طرح سے چلو دیہاتوں میں، پتا چلے کہ کیسے آل محمد کے چاہنے والوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ پروٹوکول تو تاغوت والا ہے، ملوکیت والا ہے، جہاز سے نیچے پیر نہیں اترتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم امامت کا کام کریں گے، یہ ملوکیت کا کام کر سکتے ہیں، امامت کا کام نہیں کر سکتے۔ امامت کا کام کرنے والے وہ کہ امام حاکم وقت ہوتے ہوئے بھی جو کی روٹی نہیں چھوڑی۔ مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کیوں نہیں کھاتے؟ کہا اس لیے کہ دو باتیں ہیں کہ اس دنیا کے نعمتوں میں حلال کھائے گا تو حساب دینا ہے، حرام کھائے گا تو عقاب ہوگا، اور دوسرا یہ کہ میں حاکم وقت ہوں، میں یہ کھانا اس لیے کھاتا ہوں کہ کل میری حکومت میں رہنے والا کوئی شخص اگر سوکھی روٹی کھاتا ہو تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکے کہ علی کے دسترخوان پر جو اتنے سارے کھانے تھے اور میں سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ عزیزان گرامی، تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا معرفت امام کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے امام کو۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو حاکم شام نے خط لکھا اور لکھا کہ لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں خیر نہیں ہوتی۔ امام علیہ السلام نے اسی خط کے نیچے اسی جملے کو پلٹ کے لکھا، اس نے لکھا تھا لا اسراف لا خیر فی الاسراف، امام نے پلٹ کے لکھا لا اسراف فی الخیر۔ لفظ وہی تھے، صرف ترتیب بدل دی، معنی بدل گئی۔ جو اس نے لکھا تھا لا خیر فی الاسراف کہ فضول خرچی میں خیر نہیں ہوتا، امام نے انہی جملوں کو پلٹ کے لکھا کہ لا اسراف فی الخیر، خیر کے کام میں جتنا خرچ کیا جائے فضول خرچی نہیں کہلاتی۔ معرفت امام حسن۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دسترخوان امام حسن کا کھائیں اور فضائل حاکم شام کے سنائیں، کتنا بڑا ستم ہے امامت کے ساتھ۔ دعوت دیں لوگوں کو کہ امیر شام کو پڑھو، کیوں علی کے فضائل ختم ہو گئے؟ آل محمد کے فضائل ختم ہو گئے؟ پیغمبر نے کہا تھا سیدوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ کتنا ٹائم ہے علی کا ذکر کرو، آل محمد کا ذکر کرو۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اگر گناہ بہت زیادہ ہو، گناہوں سے گھبرانا نہیں، اگر معاف کرانے کی تمہارے اندر طاقت نہ ہو تو کثرت سے محمد و آل محمد پر درود پڑھا کرو تاکہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ کہاں گئی یہ حدیثیں؟ کیوں یاد نہیں کہ مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ، علی کی محبت وہ نیکی ہے کہ جس کے ساتھ گناہ نقصان نہیں کر سکتا۔ وَبُغْضُ عَلِيٍّ سَيِّئَةٌ لَا يَضُرُّ مَعَهَا حَسَنَةٌ، کہ جس کے ساتھ علی کی عداوت اور علی کا بغض
علی سے بغض وہ بیماری ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اگر علی علیہ السلام کی ولایت موجود ہے تو گناہوں سے معافی ملنے کا امکان ہے. اس لیے فضائل آل محمد سنو. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام مدینے میں ہے. بس آخری بات اور مجلس تمام کر دوں. آیا حاکم شام, بلوایا امام حسن مصطفیٰ کو اپنے دربار میں. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام گئے شام کے وقت دیر سے. کہنے لگا حاکم شام, حسن مصطفیٰ اس لیے دیر سے آئے ہو کہ میرا خزانہ ختم ہو گیا. اس لیے کہ جب یہ وزیر اور عمرا آتے ہیں تو لوگوں میں دولت تقسیم کرتے ہیں, تحفے دیتے ہیں. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے. حاکم شام نے اپنے مینیجر کو بلایا اور کہنے لگا کہ حساب کرو صبح سے ابھی تک میں نے مدینے کے امیروں میں کتنے انعامات تقسیم کیے ہیں. جتنے تقسیم کیے ہیں اس ٹوٹل کے برابر حسن مصطفیٰ کو لا کے دو تاکہ پتہ چلے کہ ابو سفیان کا بیٹا کتنا سخی ہے. اتنی بڑی تھیلی میں پتہ نہیں کتنے ہزار دینار لا کر دیے گئے. امام نے کہا اجازت دے میں جاؤں. امام چلنے لگے تو غلام نے جیتا سیدھا کر دیا امام کا. امام نے وہ تھیلی اٹھا کر اس غلام کو دے دی اور ایک مرتبہ حاکم شام کی طرف مڑ کے دیکھا. زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن امام بتانا یہ چاہتے تھے کہ جتنی دولت پر تو فخر کرتا ہے اتنی دولت تو حسن جوتا سیدھا کرنے والے غلاموں کو عطا کرتا ہے. امام حسن خلق پیغمبر کے وارث ہیں. استاد نواز الحلبی نے کہا تھا کہ پتہ یہیں سے نظام شجر کا چلتا ہے. شجر میں پہلے سبز پھل نکلتا ہے. امام حسن مصطفیٰ کا رنگ ہے سبز اور یہ وہ امام ہے جس امام نے اپنے خلق سے اپنے اخلاق سے دنیا والوں کے سامنے اپنی امامت کو تسلیم کرا. اور پھر سب سے بڑی فضیلت امام حسن مصطفیٰ کے لیے یہ ہے کہ ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, بابا علی مرتضی علیہ السلام, بھائی حسین علیہ السلام, دادا ابو طالب علیہ السلام, نانی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ, دادی فاطمہ بنت اسد, بہنیں زینب و کلثوم جیسی. لیکن جو اس سے بڑی فضیلت ایک اور امام حسن مصطفیٰ کو ملی وہ یہ کہ علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد 10 سال تک امام حسین علیہ السلام کے بھی امام رہے. دعا کریں مل کر اللہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت شہادت کے صدقے میں اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. کہ ہمارے محمد سید علی صدر زیدی کی طرف سے آج نیاز کیا گیا ہے, اللہ ان کے گھر کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ان کی بیماریوں کو تکلیفوں کو دور فرما. حاضرین کی دنیاوی تمام تر تکلیفوں کو مومنین سے دور فرما. کورونا مرض کی وبا بیماری کو جلد ہمارے وطن سے دور فرما. اللہ ہماری عبادت گاہوں کو آباد فرما. ماہ مبارک رمضان عبادت کا مہینہ, عبادت کی توفیق عنایت فرما. ہمارے گناہ صغیرہ کو معاف فرما. امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہ امام زمانہ کی معرفت حاصل کرتے رہنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہمیں اپنے دین پر خاص طور پر مکتب اہل بیت اور ان کے نشان قدم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما. حرام سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما. واجبات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرض و شریف کے سپاہیوں میں شامل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ